بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ مجھے پورا امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ایک دلچسپ اور منفرد قصص الانبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان پر ہے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی امان کی کشتی میں داخل نہ ہوا، آخر کار طوفان کی نظر ہو گیا۔ چلتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں۔ حضرت نوح علیہ السلام، جسے اللہ تعالیٰ نے آدم ثانی جیسے لقب سے نوازا ہے، آپ علیہ السلام وہ دنیا میں پہلے انبیاء رسول بنا کر بھیجے گئے جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مبعوث فرمایا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار درج ہے۔ اگر نوح کے لفظی مطلب دیکھیں تو نوحہ کرنے والے، یعنی زیادہ آہو گریا، رونے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے، جو کہ 28 آیتوں پر مشتمل سورت نوح ہے۔ کم و بیش حضرت نوح علیہ السلام نے 9 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، مگر سوائے چند افراد کے کسی نے بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا۔ آپ نے آخر کار بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، میری تبلیغ کا میری قوم پر کچھ اثر نہیں ہوا، اس نافرمان، شرکش اور باغی قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ایک کشتی بنائے، اس میں وہ لوگ سوار کیجئے جو امان لائیں یا امان چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک بڑی کشتی بنائی۔ اسی دوران کفار آپ پر طنز کرتے تھے کہ نوح کیا بنا رہے ہو، اس سے پہلے کشتی کا کوئی تصور نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مومنوں کو اس پر سوار ہونے کا حکم فرمایا۔ آپ کا بیٹا کنعان، جو کہ نافرمان اور کافر تھا، اس نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ جب طوفان نوح آیا تو اس کشتی میں بیٹھنے کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی، مگر اس نے یہ کہہ کر بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ وہ پانی میں تیر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طوفان کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرنے والی، اور تیرا اچھا تیراک ہونا تیرے کام نہیں آنے والا۔ جب قہر الہی کی شمع روشن ہوگی تو حق کی شمع کے آگے تمام شمعیں بجھ جائیں گی۔ اس پر کنعان نے کہا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے گا، پھر مجھے طوفان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی آج ایمان پائے گا جو مومن ہوگا۔ آپ خاموش ہو جائیں، میں نے آپ کی بات نہ پہلے مانی تھی نہ اب مانوں گا۔ کنعان نے کہا، بیٹا، یہ موقع ایسا نہیں کہ اپنی سرکشی چھوڑ دے، خود کا راستہ اللہ تعالیٰ سے استور کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اس وقت قہر الہی نازل ہونے والا ہے، اور یہ قہر بھی میرے اس نافرمان بیٹے کا کچھ لحاظ کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندگی پسند ہے، اس کو اس عرض سے کوئی مقصود نہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس نبی کا بیٹا ہے۔ کنعان اپنے سرکشی پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو، مگر نصیحت سے باز نہیں آئے، آپ کی دعوت پر کوئی سچائی نہیں، لگتا ہے آپ کی باتوں میں کوئی دمخم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند، میری نصیحت کو قبول کر لے، تو یقیناً نجات پائے گا۔ مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا، وہ منکر ہی رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سرکشی دیکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، آپ کا وعدہ تھا کہ میرے اہل و عیال کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا، اے نوح، تیرا لڑکا تیرا نافرمان ہے، اس لیے تم اسے اپنا نہ کہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میں تیرے حکم کا بندہ ہوں اور تیری رضا پر راضی ہوں۔ وہ سرکش بیٹا جو کسی بھی کشتی پر سوار نہ ہوا، آخر کار طوفان کی نظر ہو گیا،
مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو نافرمان اور گستاخ اور مان نہ لائے، خواہ نبی کا بیٹا ہو، اسے منصب رسالت میں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تمام ناظرین کو یہ ہماری وارننگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اینڈ شیئر دوسرے سوشل میڈیا پر ضرور کریں۔ اگر آپ قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور فیڈ بیک دیں۔ اب کے لیے صرف اتنا ہی۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔